سنی اور شیعہ مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ سنی مسلمانوں نے دنیا بھر میں 85% اکثریت مسلمانوں کی تشکیل کی ہے۔ سعودی عرب، مصر، یمن، پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، الجزائر، مراکش اور تیونس جیسے ملکوں میں سب سے زیادہ سنی ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کی اہم آبادی ایران اور عراق میں پایا جا سکتا ہے۔ یمن، بحرین، شام اور لبنان میں بڑے شیعہ اقلیتی کمیونٹی بھی ہیں۔ یہ دنیا کے علاقوں میں ہے جہاں سنی اور شیعہ آبادی قریبی قربت میں ہیں۔ یہ تنازع پیدا ہو سکتا ہے عراق اور لبنان میں۔ قابلیت مثال کے طور پر اکثر مشکل ہے۔ مذہبی اختلافات اس ثقافت میں اتنی ہی شرعیت ہوتی ہے کہ بے روزگاری اکثر تشدد کی طرف جاتا ہے۔ مذہبی مشق میں فرق، سیاسی قیادت کے ابتدائی سوال سے ابھرتے ہوئے روحانی زندگی کے بعض پہلوؤں کو اب دونوں مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں نماز اور شادی کی رسم بھی شامل ہے۔ سنت اور شیعہ مسلمانوں کا بنیادی اسلامی عقائد اور ایمان کے مضامین کا حصہ ہے اور اسلام میں دو اہم ذیلی گروپ ہیں، تاہم وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس علیحدگی کا آغاز ابتدائی طور پر روحانی فرقوں سے نہیں بلکہ سیاسی صدیوں میں یہ سیاسی اختلافات نے کئی مختلف طریقوں اور عہدوں کو جنم دیا ہے جو روحانی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قیادت کا سوال شیعہ اور سنی کے درمیان تقسیم 632 میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد واپس آتی ہے۔ اس واقعے نے اس سوال کو اٹھایا ہے کہ مسلم قوم کی قیادت میں کون سا تھا۔ سنت اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قدامت پسند شاخ ہے۔ عربی زبان سنن لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی پیروی کرتا ہے۔ سنی مسلمان اس کی موت کے وقت بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر متفق ہیں کہ نوکری کو نوکری میں شامل ہونے والوں میں سے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد اس کے قریب دوست اور مشیر ابو بکر اسلامی قوم کی پہلے خلیفہ بن گئے۔ دوسری طرف بعض مسلمانوں کو یقین ہے کہ قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر رہنا چاہیے، خاص طور پر ان کی طرف سے مقرر کردہ یا خدا خود کی طرف سے مقرر اماموں کے درمیان۔ شیعہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیادت کو اپنے چچا اور بہو علی ابن ابو طالب کو براہ راست پاس ہونا چاہیے تھا۔